یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد۔ دنیا جب سننے سے انکار کرے تو دل کہتا ہے اللہ تو ہے نا، مگر کیا ہمارا تعلق اپنے رب سے صرف شکایات تک محدود ہو گیا ہے؟ وہ رب جو ہر لمحہ بے مانگے نوازتا ہے، کیا کبھی اس کا شکر بھی ادا کیا ہے؟ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، مشکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا۔ ناشکری کیا ہے؟ مصیبتیں گننا اور نعمتوں کو بھول جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تک پہنچنے کی سفر کی یہ کوئی شرط نہیں کہ تو فرشتوں جیسی پاکیزگی میں ہو، اپنی مٹی کے بوجھ کے ساتھ، اپنی خطاؤں کے ساتھ، اپنی الجھنوں کے ساتھ اور اپنی کمزوریوں سمیت اس کی طرف بڑھ، کیونکہ وہ تیرے آنے کو پسند کرتا ہے، چاہے تو گھسٹ کر ہی کیوں نہ آئے۔ زندگی ایک کپڑے کو 100 بار پہن کر بھی گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر محبت اور بغیر عزت کے ہرگز نہیں گزاری جا سکتی۔ اس لیے ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کی عزت کرے اور آپ سے محبت کرے، جو آپ کو سب کے سامنے عزت دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ جن کے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہوں ان کو پھولوں کی خوشبو سے سروکار نہیں ہوتا، ان کے پاؤں سے ایک کانٹا نکال دینا بھی ان کو گلدستہ دینے کے مترادف ہے۔ تھوڑا سا چارہ دیکھ کر بستی کی بکریاں غزلیں سنا رہی ہیں کسائی کی شان میں، چھری کی چمک پہ قربانیاں بھی نازاں ہیں، بھولی سی مسکراہٹ ہے خنجر کی پہچان میں۔ بات کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ تم اخلاق کی بات کرتے ہو، میں نے تو ان لوگوں کے جھوٹ بھی اتنی تسلی سے سنے ہیں جن کا سارا سچ معلوم تھا مجھے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ جو آج کسی کا دل دکھا کر سکون سے بیٹھے ہیں وہ آج نہیں تو کل ضرور مکافات عمل کا مزہ چکھیں گے۔ میرے رب، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا، اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہوں، اور میرے جانے کے بعد کسی کو چن لینا میرے لیے ہر لمحہ دعا گو رہے، آمین یا رب العالمین۔ شاخ پہ بیٹھا پرندہ کبھی اس کے ٹوٹنے سے خوفزدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا بھروسہ شاخ پر نہیں بلکہ اپنے پروں پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ تم کتنی زبانیں سمجھتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی تمہیں اہم بناتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ وہ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ سیدھے مزاج والے شخص سے کیا گیا دھوکہ
آپ کی بربادی کے سبھی دروازے کھول دیتا ہے، چاہے آپ ماہر شطرنج کے کھلاڑی ہی کیوں نہ ہوں۔ جو لوگ آپ کو برے وقت میں چھوڑ جائیں، اداسی میں گلے نہ لگا سکیں، آپ کے آنسوؤں کو پونچھ کر آپ کو تھپکی نہ دے سکیں، کٹھن حالات میں آپ کو ہنسا نہ سکیں، تو ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ آپ کے دوست یا پھر آپ کے اپنے کہلائیں۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لمحوں پر، ان لہجوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے، جن لمحوں میں صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں اور جن لہجوں پر دل بکھر سا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یا رب العالمین۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نا سمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، دن بدن انسان امیر ہوتا جاتا ہے، چاندی بالوں میں، سونا دانتوں میں، موتی آنکھوں میں، شکر خون میں اور مہنگے پتھر کڈنی میں پائے جاتے ہیں، اور یہی زندگی کی سچائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خوش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ جس کی بیوی ہر دعوت پر جاتی ہے اور جس کا گھوڑا ہر جگہ سے پانی پیتا ہے، نہ تو اس کے پاس اچھی بیوی ہے اور نہ ہی اچھا گھوڑا۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی، نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ بے عزتی کا سب سے خوبصورت جواب خاموشی اور فاصلہ ہے۔ نہ بحث کرو، نہ وضاحت دو، بس الگ ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا فاصلہ ہی تمہاری عزت کا پہرا ہے۔